گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ، کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو، کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو، کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو، کبھی سکھ ازم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو، اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے ہو۔ میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ، ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ۔ تھوڑا سا نا مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ، یعنی ہم نے 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ، اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے، خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیزس از دا گاڈ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی، امیجنائز بھی کیا، ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی، تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیزس از دا گاڈ۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ، اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا، بالکل ایسے ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اب تصور کیجیے، اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ، کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو، کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو، کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو، کبھی سکھ ازم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو، اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے ہو۔ میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ، ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل، تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ عبرانی کے الفاظ ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی پکار رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے، لیکن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے۔ تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں، خدا کوئی اور ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ جاتی ہے، وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں، اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکارڈنگ ٹو بائبل۔ لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا، اور ہم 22 سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک تصور خدا کا بٹھا کے یہ جو رکھے۔ تصور لے کے آپ اور سارے لوگ بیٹھے رہے اور ابھی بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ آؤٹ آف سنسیئرٹی ہیں کہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے عقل کے کم ہونے کی وجہ سے، یا کسی قسم کی انا کا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلائنڈ فیتھ ہے، بلائنڈ یہ بلائنڈ فیتھ ہے۔ واللہ میں کئی ایسے لوگوں کو بیکوز جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو قرآن بڑی حکمت اور دانائی سے بات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دیکھو حکمت اور دانائی کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ایسی بات کرنا، والموعظۃ الحسنہ، موعظہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو دل کو نرم کر دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو میں نے جتنے لوگوں کو بھی علی بھائی اسلام کی طرف بلایا، اللہ کا تعارف کروایا، اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام،
میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا سچا پکا مسیح علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. مسیحیوں کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسیح کو ویسے نہیں مانتے یا اس کی ویسی نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں. کیونکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات ہم مان رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسیح علیہ السلام کے فالوورز الحمدللہ ہم ہیں. اور ہم صرف مسیح علیہ السلام کے نہیں, اوور آل تمام انبیاء علیہ السلام کو الحمدللہ ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں کرسمس ہے, کرسمس کے اوپر بھی میں نے یہی کہا, کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آج کی شام مسیح علیہ السلام کے نام. ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال, پوری زندگی انبیاء علیہ السلام کے نام ہے. ہمارا تو یعنی ہماری تو وہ عبادت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے, جب ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا مسیح علیہ السلام کا فالوور ہوں, اور جب ان کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تو الحمدللہ آج تک 2000 لوگوں کو اگر میں مسلمان کر سکا ہوں تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لاجک سے بتایا, سمجھایا. اور جب تک یہ بلائنڈ فیتھ ہے نا, تب تک ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی دانش بھائی، اس سے